آپ نے ایک مسلم کو سمجھایا کہ اس کی قمیص وہ ہیلی کاپٹر کی طرح جو ہے نا 2 بازو والا ہے اور قمیص کے آستین نہیں. آپ نے کہا شرم کرو، اگر یہ نہیں تو وہ لاہور والے ڈینگی آ جائے گی. جب نہیں سمجھتے تو خدا ان کے پیچھے مچھر بھیج دیتا ہے، ایک مچھر کا جواب نہیں کر سکتے. آستینوں والی قمیص مرد کے لیے مکروہ اور خاتون کے لیے حرام اور گناہ کبیرہ، کیونکہ اس کا سارا جسم ڈھکنا فرض ہے. الا وجہہا لرؤیت الطریق، راستہ دیکھنے، لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں. وہ کفیہا اور ہتھیلیاں، وہ قدمیہا اور پیر ٹخنوں سے نیچے. مرد کو حکم ہے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کے پانچے رکھے اور خاتون کو حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے تک لے جائے. لأنہ استر لہن، ہدایہ میں ہے، اس میں اس کا پردہ بہت زیادہ ہے. تو ایک بات تو یہ کہ نماز مکروہ ہو رہی جب آستین اوپر آ رہا ہے، دوسرا یہ کہ مکروہ نماز سے مسجد کا ماحول خراب ہو رہا ہے. تیسرا یہ کہ غریبوں کا جذبہ ہوتا ہے پہلی صف میں آنے کا، اللہ ہمیشہ نصیب کرے. ان کا جذبہ ہمارے احسان کا مرہون ہے اور تعلیم کا مظہر ہے، مگر لباس صحیح کرنا ضروری ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ نہیں آپ پہلی صف میں نہیں، آپ کے کپڑے قابل اعتراض ہیں. اور ایک آدمی میرے پاس آئے کہ یہ کتاب دیکھنی ہے. میں نے کہا کائے کے لیے؟ کہتے ہیں آپ اتنا سخت اعلان کرتے ہیں. میں نے کہا نرم کرتا ہوں، سخت کتاب دیکھ لو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. جب میں نے کتاب دکھائی میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا اس کا تقاضا تو یہ کہ مسجد سے نکالے. میں نے کہا تو پتہ چلا کہ میں بھی 15ویں صدی کا مولوی ہوں، آدھا نرم ہو چکا ہوں. تمہارے ساتھ وہ 100% سخت کہاں چل سکتا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، اللہ اس جیسے ہمارے اور بھائیوں کو بھی ہدایت دے. مجھے کہا عہد کرتا ہوں آئندہ کبھی بھی اس طرح نہیں دے. میں نے خواہ تکلیف پہنچائی اور دل میں عجیب عجیب خیالات. میں نے کہا تیرے دل کے خیالات تجھے ہی نقصان دیں گے، میرے مقامات بڑھیں گے اس سے. کیونکہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، شرائع کا مسئلہ ہے اور شرائع کے ہم پاسدار ہیں، چوکیدار ہے اس کے. چوکیدار کے ہوتے ہوئے کوئی غلط آدمی اندر گھس نہیں سکتا.